الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آ جائے، لہریں زور پکڑ جائیں، تمہیں ڈوبنے کا خطرہ ہو، ضل من تدعون إلا إياه، باقی تمہیں سب بھول جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے، صرف اس کو پکارتے ہو. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور فلما نجاکم الی البر، جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں نجات دے دیتا ہے، اعرضتم وکان الانسان کفورا، پھر تم اللہ سے منہ پھیر جاتے ہو اور انسان بڑا ناشکرا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو خشکی میں آ کر تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو، تو کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ وہاں پہ زمین کو نرم کر دے اور تمہیں زمین کے اندر دنسا دے؟ اور یرسل علیکم حاصبا، یا وہاں پہ ہوا تیز چلائے اور پتھر اڑ اڑ کے تمہارے اوپر پڑیں اور تمہیں تباہ کر دیں. تم خشکی میں آ کر اپنے آپ کو کیسے امن میں سمجھتے ہو، پر امن سمجھتے ہو، محفوظ سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے کیسے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں کسی اور کام کی وجہ سے دوبارہ سمندر میں لے جائے؟ پھر فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تیز آندھی چلائے اور تمہیں دوبارہ وہاں لے جا کر غرق کر دے. تو تم اللہ تعالیٰ سے بے خوف کیسے ہو جاتے ہو؟ مظفر آباد میں زلزلہ آیا 2005 میں، لوگوں کو کیمپوں میں ٹھہرایا گیا، ہماری جماعت نے کیمپ لگائے. لوگوں کی حالت خراب تھی، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی. لیکن 2 4 10 دن گزرنے سے لوگوں کو صبر آ گیا. تو ایک آدمی کو صبر نہیں آ رہا تھا، وہ روتا ہی رہتا تھا. اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب زلزلہ آیا تو ہم بھاگے، گھر سے نکل کے کھلے میدان کی طرف بھاگے. میرا بیٹا جوان تھا، وہ تیز بھاگ رہا تھا، وہ میرے سے آگے گزر گیا، میں پیچھے رہ گیا. ایک دم مٹی پھٹی اور وہ اس کے اندر چلا گیا، اور اگلے سیکنڈ میں وہ دوبارہ مل گئی. تو وہ منظر مجھ سے بھولتا نہیں، وہ میری آنکھوں کے سامنے گیا، مجھے بھولتا نہیں. اب بتاؤ کون سی جگہ جہاں ہم بے خوف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ چاشتے وقت کھیل رہے ہوں اور ہمارا عذاب آ جائے؟ رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، سمندر میں ہو بچا لے، خشکی میں ہو ڈبو دے، زمین اپنے پیٹ میں لے جائے یا پتھر لگیں اور تمہیں تباہ و برباد کر دے. تو انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب میں محفوظ ہوں. تو دنیا والوں سے محفوظ ہو بھی جا، تیرے اندر ایسی مصیبتیں ہیں جس سے تو مارا جا سکتا ہے، تو اپنے آپ سے کیسے محفوظ ہوگا؟ ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. تیرا دل دھڑکتا ہے، اس کو روک کر دکھا.
یہ زیادہ دھڑکے تو تیری رگ پھوڑ دے اور تیرا دماغ خراب ہو جائے، کومے میں چلا جائے، اس کو کیسے روکے گا؟ پتا تیزاب دیتا ہے تو کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ پھٹ جائے تو موت کا سبب بن جاتا ہے، اس سے کیسے بے خوف ہوگا؟ اور یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کی اجازت کی محتاج ہیں۔ کبھی پتا رب سے پوچھے بغیر نہیں پھٹے گا، کبھی دل رب کے اجازت کے بغیر تیز نہیں دھڑکے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تیرے اندر لگا ہوا ہے پر تیرے رب کا فرما بردار ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر میری نشانیاں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلی بکری کا گوشت کھلایا گیا خیبر کے موقع پر۔ خیبر کا معرکہ کب ہوا تھا؟ 6 یا 7 میں، 7 ہجری اور 10 ہجری۔ 7 میں زہر کھائی، آپ کا ایک ساتھی بھی آپ کے ساتھ، وہ تو شہید ہی ہو گیا۔ آپ کو اللہ نے بتا دیا، آپ نے بوٹی باہر نکال دی، مگر اثر اس کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتی طور پہ کام کرنے سے روک دیا، اس زہر کو وقتی طور پہ کام کرنے سے روک دیا، ڈی ایکٹیو کر دیا۔ اور جب آپ کا آخری دن تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ وہ جو میں نے زہریلا گوشت منہ میں ڈالا تھا نا، وہ زہر میری رگ کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ ابھی آپ سے اللہ نے کام لینا تھا، تو اس سبب کو روک دیا۔ جب آپ کو واپس بلانا تھا، اس کو ایکٹیو کر دیا۔ یہ سب چیزیں میرے رب کی اجازت کی محتاج ہیں۔ آگ میرے رب کی اجازت سے جلاتی ہے، رب منع کر دے تو آگ نہیں جلاتی۔ گولی میرے رب کی اجازت سے لگتی ہے، رب اجازت نہ دے تو وہ لگ کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ابو مسلم، جہاں ابو زید بھائی ہوں گے، ان کا چھوٹا بھائی تھا، منہ کھولا ہوا ہے، کشمیر میں گولی لگی اور منہ کے اندر سے لگ کے نکل گئی۔ وہ اس کے بعد بھی کتنی دیر زندہ رہا اور صحت کے ساتھ زندہ رہا۔ ہر چیز رب ذوالجلال کی اجازت کی محتاج ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اربوں کھربوں درختوں کے ان گنت اور بے شمار پتے بھی میرے رب سے پوچھ کر ہی گرتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں گرتا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی نااہل کو حکمرانی دیتا ہے تو اس کی رعایا کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ امریکہ نے بھیجا تھا اس لیے حکمران بن گیا، امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بنتا۔ یہ جھوٹ ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ وہ رب کی اجازت سے ہی بنتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مگر اللہ تعالیٰ بسا اوقات غلط آدمی کو مسلط کرتا ہے اس عوام کی سزا کے طور پر، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جتنا بھی محفوظ ہو کر بیٹھ جاؤ، جب تیرے جانے کا وقت آئے گا تو چلا جائے گا۔ اور جب رب نے بچانا ہوگا تو پتہ چلا جہاز گر گیا اور وہ محفوظ رہا، سارے مر گئے اور وہ بچ گیا۔ وہ بچا سکتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سوتے کو بھی سلا دیتا ہے، جہاز سے گرے کو بھی بچا لیتا ہے۔ ہر چیز کا کنٹرول آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔
اور کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا اتنی مدت جتنی مدت میں آنکھ بند کر کے کھولا جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے آنکھ بند کرنے میں کھولنے میں؟ آدھا سیکنڈ۔ آدھا سیکنڈ بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا۔ اگر میرے اندر موت کے اسباب کو اللہ کھلی اجازت دے دے کہ تم اپنی مرضی کرو تو 1 سیکنڈ کا آدھا حصہ بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سب کو رب نے روکا ہوا ہے اپنی تقدیر کے حساب سے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے میرے سپرد نہ کرنا جتنی دیر میں آنکھ بند کر کے کھولی جاتی ہے۔ اس قدر محتاج ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی۔ بڑا چلاک ہے، بڑا ذہین ہے، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ یہاں سے رابطے کے سکرو تھوڑا ڈھیلا کر دینا تو گندگی میں بیٹھ کے کچرا کھائے گا۔ ہے وہی، دماغ بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، بازو بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہیں، مگر اب کچرا نکال کر کے کھا رہا ہے۔ ہر چیز اس کے کنٹرول میں، جھکے رہنا چاہیے، اس کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، انکساری کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ مال کی بیس پہ تکبر ہو، وہ برادری کی بیس پر تکبر ہو، وہ ذہانت کی بیس پہ تکبر ہو، وہ خوبصورت چہرے کی بیس پہ تکبر ہو۔ تکبر کسی شکل میں بھی روا نہیں، اس لیے کہ ان سب چیزوں میں تیری اپنی کوئی بھی نہیں ہے۔ شکل تو نے بنائی ہے، اس برادری میں تو مرضی سے پیدا ہوا ہے۔ مال کی تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ افسری کے لیے پیدا کرتا ہے، کسی کو مزدوری کے لیے پیدا کرتا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ کفا بمرئ مسلم یحقر اخاہ، ہر بندے کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی اور ناکامی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا تکبر ہے، صحیح بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور ذرہ بھی آ گیا تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اس لیے جھکتے رہو، اس لیے تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، کبھی بھی بڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا بننے کی کوشش کرنا اور فساد نہیں چاہتے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی